آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مجھے 2-3 دن پہلے کرنی تھی آپ سے شیئر، لیکن میرے کچھ ہاسپٹل کے صحت کے معاملات ایسے ہیں کہ مسلسل بھاگ دوڑ میں ہوں، جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا۔ اور یہ کہانی کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی نہیں ہے، یہ کسی فراڈولنٹ شخصیت لائک جس طرح ملک ریاض پہ کیسز چل رہے ہیں یا چودھری مجید پہ چل رہے ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی دیہڑی باز یا نوسر باز کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے سے اس کہانی کا تعلق ہے جسے ہم وفاق کہتے ہیں، یعنی وفاقی حکومت، وفاقی دارالحکومت، اور کس کا؟ پاکستان کا، جو کھربوں ڈالرز کے قرضے میں جس کا بال بال بندھا ہوا ہے، جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لاکھوں ڈالرز کا جو ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے، وہ ملک کا جس کا وزیر اعظم بیٹھ کر بات کر رہا ہے اس کو پروگریسو پاکستان بنانے کا، اور ماضی میں بھی ایسے دعوے کیے جا سکے، اور آج پوری دنیا میں ہم ایک کنگال ملک کے طور پر ڈکلیئر ہوئے ہیں، IMF کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں۔ لیکن وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، اور ان کی جو امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں جو نئے تعینات ہونے والے DG ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب، انہوں نے ایک عجیب ہی داستان رقم کر دی ہے درویشی کی، اور یہ ایسی درویشی ہے، یہ ایسا ملنگ پونا ہے، یہ ایسی شرافت ہے جس کے اوپر شریفوں کو بھی شرم آتی ہے، یہ ایسی درویشی ہے جس کے اوپر کوئی درویشی دھواں کام نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس پہ میں بھی سر پکڑ کر رہ گیا کہ یار یہاں پہ میں کروں تو کروں کیا۔ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہم 2 نمبری کی بات کرتے ہیں، ہم قبضہ مافیا کی بات کرتے ہیں، ہم چور بازاری کی بات کرتے ہیں، ہم کالے دھن کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے نااہل افسران اور شخصیات کی بات نہیں کرتے۔ کیپٹن صاحب یقیناً اچھے آدمی ہوں گے، یقیناً جو ہے وہ دیانتدار آدمی بھی ہوں گے، لیکن عموماً اچھے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ان کے پیادے، ان کے وزراء مرواتے ہیں۔ ابھی تک جو ان کی رپیوٹ ہے یقیناً وہ سفید کاغذ کے جیسی ہے، لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی کام جو کیے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں، اور پھر شرمائیں بھی ایسا کہ گھونگھٹ کی آڑ سے، بس اور کوئی دوسری بات نہیں۔ اب جو پہلی کارروائی انہوں نے ڈالی ہے، انہوں نے یہ کی ہے کہ مختلف رہائشی جو یونٹس ہیں، جو رہائشی منصوبے ہیں، ان کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو 6 ماہ کی جو ہے ان کی جاب میں ایکسٹینشن دی ہے، توسیع دی ہے۔ اچھا، یہ جو ملازمین ہیں یہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے، نہ ان میں سے کوئی محمد صادق ہے نہ کوئی محمد امین ہے، یہ وہ ہیں جن کے اوپر انکوائریز میں کروڑوں روپے کی کرپشن پہلے ہاتھ ہی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، یعنی پڑھے لکھے فراڈیے، یعنی پڑھے لکھے کرپٹ لوگ، یعنی وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں پہلے بھی حکام بالا آگاہ ہیں، اور انہیں آپ نے ایکسٹینشن دے دی، یعنی آپ نے چوروں کے ہاتھ میں گھر کے تالوں کی چابیاں، خزانے کی چابیاں تھما دی۔ اب اگر کل کو یہ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر بھاگتے چور کی لنگوٹی کون ڈھونڈتا رہے گا، کون تھامتا رہے گا، کون پکڑتا رہے گا؟ کیا اس کے ذمہ دار جو ہیں نئے DG صاحب ہوں گے؟ کیا وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ ان افسران جن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں بلکہ نشانات ہیں، اور پھر جب ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات آئی تو پھر ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بورڈ کی منظوری لینا، یعنی کسی سیانے سے مشورہ کر لینا، یعنی کسی بڑے کو جو ہے وہ آگاہ کر دینا۔ لیکن DG صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا، انہوں نے کہا دے جھولے لال، دے مار 4.5، ساری گڑی لال ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی انہوں نے محسوس نہیں کی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا چونا اگر یہ پروجیکٹ ادھورا چھوڑ کے یہ بھاگ جاتے ہیں لوگ، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ وہ قومی خزانہ ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، یہ وہ قومی خزانہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کا مقروض ہے، یہ وہ قومی خزانہ نہیں ہے جو آپ کے ایسٹس کی صورت میں ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، شیخ غلام فرید کیس بڑا اہم کیس ہے، اس کی میں نے جس اوپر پہلے جو بات کی الزامات ثابت ہونے کی، اس کی انکوائری میں ان سب پہ بڑے سنگین الزامات ثابت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک حوالہ بھی دے دیا کہ یہ نہ آپ کہیں کہ یہ بے پر کیوں اڑا رہا ہے۔ اسی طرح آگے آئیں
کہ پارک روڈ، وکلاء کالونی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور فیڈرل امپلائیز کا مشترکہ منصوبہ ہے، اس میں 71 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ادائیگی کی غیر قانونی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں، اور ان غیر قانونی ادائیگیوں کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب کیا یہ سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ فیڈرل کے امپلائیز کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ وہ لوگ ساری زندگی کی محنت جو پیٹ کاٹ کے جو اپنے بچوں کا مستقبل یہاں انویسٹ کر رہے ہیں، جن کے خواب ہوتے ہیں کہ جناب زندگی کی 20 سال کمائی میں لگا دی، بال سفید ہو گئے ہیں، اب عمر کے جو باقی 20-30 سال ہیں وہ بال بچوں کے ساتھ، اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھیں گے اور اپنی خوشحال زندگی گزاریں گے، ان کے کمائی کے اوپر یہ ڈاکہ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ ساری سوسائٹی کی بات ہوئی تو جس طرح فیصل ٹاؤن فیز 2 لانچ ہوا تھا، زمین پر کہیں پہ بھی نہیں تھا، اسی طرح یہ سوسائٹی بھی جو ہے وہ زمین پر کوئی نہیں ہے، اور جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ 1200 فٹ کی جو روڈ ہے اس کے علاوہ کہیں پر کوئی جگہ موجود نہیں ہے اور سوسائٹی بیچ دی گئی ہے۔ اب یہ ہوشربا انکشافات یہی نہیں رک رہے، میں آپ کو آگے بھی مزید اس کی مزید اہم پوائنٹس بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے، آپ سے مراد مطلب چیف جسٹس آف پاکستان سے میری گزارش ہے، فیڈرل سیکرٹری صاحب سے گزارش ہے، میری وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے گزارش ہے کہ خدا را اس ظلم کا نوٹس لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے جو جسٹس ہے چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پلیز اس سارے معاملے کا نوٹس لیں۔ اب جو باقی اہم ترین نکات میرے پاس پہنچے ہیں یہ وہ دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے لینڈ ونگ نے جو جواب جمع کروایا وہ بھی مضحکہ خیز ہے۔ لینڈ ونگ نے اس غیر قانونی ادائیگی آسان کرنے کے لیے لکھا کہ زمین دستیاب ہے اور سائٹ پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی قانونی پیچیدگی نہیں۔ 15% موبلائزیشن ایڈوانس کی رقم 716 ملین 2 قسطوں میں 1 ہفتے کے مختصر عرصے میں کانٹریکٹر کو ادا کی گئی، جبکہ اس مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے بنیادی ضروری دستاویزات اور زمینی سروے سمیت دیگر قانونی ضرورتوں کو نظر انداز کیا گیا۔ کانٹریکٹر کو اس غیر قانونی ادائیگی کے سہولت کار کون کون ہیں؟ قوانین اور 24ویں ایگزیکٹو بورڈ کے فیصلوں کی مزید خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر ڈیمارکیشن خود ہی زمین تبدیل کر کے بے ہنگم ڈیولپمنٹ کی گئی۔ کانٹریکٹ اور ڈیولپمنٹ کے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر کیسے پیکج 1 کے تحت ایوارڈ کیے گئے کانٹریکٹ کو باہر کی زمینوں کی فرضی ڈیولپمنٹ کی کوشش کی گئی تاکہ 70 کروڑ سے زائد رقم ہتھیا کر قومی خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ لگایا جا سکے۔ اس کرپشن کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا موجودہ ڈی جی ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور غیر قانونی ادائیگی کی رقم کی ریکوری کروائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پس پردہ عناصر کی ملی بھگت سے ایک مرتبہ پھر ان کو لوٹ مار کا اختیار دے دیا گیا، کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ 10 نومبر کو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ متعلقہ سٹاف کو جمع کروائی جاتی ہے اور 10 نومبر کو ہی ایکسٹینشن کی منظوری ہوتی ہے، یا تو متعلقہ ایکسٹینشن دینے والے حکام کو منظوری سے قبل یہ رپورٹ مہیا نہیں کی گئی یا یہ ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ مبینہ طور پر پہلے سے طے تھا۔ ایکسٹینشن کانٹریکٹ ملازمین کا قانونی حق ہے اور جو کانٹریکٹ ملازمین بہتر پرفارم کر رہے ہوں ان کا کانٹریکٹ بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دوسری جانب سیکٹر جی 14, 2 اور 3 کی ڈیولپمنٹ میں بھی اربوں کی کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام ہیں، کیا اس کی بھی ٹیکنیکل انکوائری نہیں کروائی جانی چاہیے تاکہ ڈیولپمنٹ کا معیار سامنے آ سکے؟ اس پروجیکٹ میں ٹھیکے سب لیٹ ہوئے، ہاؤسنگ کی سیکٹرز کی مٹی اور پتھر تک بکتے رہے، جی 12 اور جی 13 کی سروس روڈ کی کنسٹرکشن کے معیار اور اس کی دیگر جو معاملات ہے جس میں الیکٹریفیکیشن ہے اس کو بھی چیک کروانے کی ضرورت ہے، دیگر پروجیکٹس کے کانٹریکٹ ملازمین کی کارکردگی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جس پر ابھی تک کسی نے بھی ذرا سی بھی ٹیڑھی نگاہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح سرکاری ملازمین اور جنرل پبلک کے پیسے پر ہاؤسنگ اتھارٹی کے ملازمین کو شفا انٹرنیشنل، علی میڈیکل اور دیگر مہنگے اسپتالوں کی صحت کی سہولیات کس کھاتے میں حاصل ہیں؟ تنخواہ پیٹرول کے علاوہ اعزازیے کی شکل میں کئی درجن تنخواہیں بھی سرکاری ملازمین کے مال سے ادا کی جاتی ہیں۔ بیلٹنگ، الاٹمنٹ، زمینوں کی خریداری، ڈیولپمنٹ سے دیگر امور میں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے جو کہ وزارت ہاؤسنگ اور تعمیرات کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ ایک طرف 2 لاکھ کے لگ بھگ سرکاری ملازمین پلاٹ کے حصول کے لیے انتظار میں ہیں، جبکہ سینکڑوں ملازمین گھر بنانے کا خواب لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جن پروجیکٹس کی تعمیر اور سروسز کے لیے کانٹریکٹ ملازمین کو بھرتی کیا گیا وہ پروجیکٹس عملی طور پر بند پڑے ہیں، جبکہ ان پی ایم یو ملازمین کو دیگر کانٹریکٹس پر ٹرانسفر کر کے کام چلایا جا رہا ہے جو کہ قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ سابق ڈی جی اطلاعات کی فراہمی کے قانون کو نہیں مانتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ
ڈی جی شفافیت کو برقرار رکھنے کے قائل ہیں اور کیا وہ شہریوں کو اطلاعات کی فراہمی قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے؟ اطلاعات کی فراہمی کے حوالے سے آنے والی درخواستوں پر مطلوبہ معلومات فراہم کریں گے؟ اتھارٹی فنڈز کیسے استعمال کرتی ہے؟ افسران اپنے اختیارات کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ جاننا سب کا قانونی حق نہیں؟ واضح رہے کہ پارک روڈ پر واقع وکلاء کالونی جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر منصوبہ ہے، اس منصوبے کی منظوری سابق وزیر اعظم موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے سن 2012 میں دی تھی، اور ایک دہائی گزرنے کے باوجود ابھی تک سپریم کورٹ بار کے سینئر وکلاء الاٹمنٹ لیٹر لیے گھوم رہے ہیں۔ اتھارٹی کے پاس اس پروجیکٹ میں محض چند 100 کنال زمین موجود ہے جو سپریم کورٹ بار کے لینڈ پرووائیڈر نے جمع کرائی ہے، جبکہ دیگر 90% سے زائد زمینوں پر ہاؤسنگ اتھارٹی کا قبضہ موجود ہی نہیں۔ کیا فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کے قابل ترین افسران کے پاس اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم ہے، یا یہ بد نظمی، بد انتظامی اور کرپشن ایسے ہی چلتی رہے گی؟ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے موجودہ تعینات ہونے والے ڈائریکٹر جنرل کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال ایک منجے ہوئے اور ایماندار بیوروکریٹ ہیں، اور یہ تمام معاملات ان کی ایمانداری کے لیے ایک بڑا چیلنج اور امتحان بھی ہیں۔